ہمارے ارد گرد اکثر گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ کسی بہو کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی اتنی. کسی ایک بہو کو بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ آنر دی جاتی ہے، اور جو دوسری بہو ہوتی ہے اس کو بالکل آٹے میں نمک کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس سے نہ کوئی مشورہ کیا جاتا ہے، اور نہ کوئی اس سے پرابلم ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی تجویز لی جاتی ہے کہ ہاں اس پرابلم کا آپ کے پاس اگر کوئی سلوشن ہے تو سوچ کے مجھے بتا دو. نہ اس کے ساتھ کوئی ڈسکشن کرنا ضروری سمجھی جاتی ہے. پھر اس طرح سے جو بہو بیچاری ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کا مقام وہ نہیں ہے جو اس سے برابر والی بہو کا ہے، یعنی کہ ہوتی ساری ہی ایک ہی ساس سسر کی بہویں ہیں لیکن ان کے ساتھ سلوک مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہیبٹس شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں کو سسرال میں بہت ہی زیادہ سمجھدار، عقل مند اور ہوشیار یعنی کہ ہونا سکھائیں گی. آپ لوگوں نے یہ سارے پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سسرال والے ہیں نا، آپ کو بھی وہی عزت، وہی ویلیو، وہی رسپیکٹ اور وہی ساری امپورٹنس دیں گی جو کہ آپ لوگوں کی دوسری یعنی کہ جٹھانی یا دیورانی کو ملتی ہے. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ولاگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ویلکم ٹو another beautiful day and beautiful vlog. Today I will share with you 7 habits that make you sensible and clever at in-laws. The number 1 point is they are tactful. یعنی کہ جو بہویں ہوتی ہیں نا، جن کی رسپیکٹ زیادہ ہو، جن کے ساتھ مشورہ وغیرہ کیا جائے، وہ بہت زیادہ سچویشنز کو ہینڈل کرنے والی ہوتی ہیں. وہ بہت زیادہ شاطر دماغ ہوتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. وہ پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بعد کافی زیادہ اچھا مشورہ دیتی ہیں. وہ سمجھدار ہوتی ہیں. وہ ہر معاملے میں زندگی کی جو ساری مشکلات ہوتی ہیں یا کہہ لیں پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو فیس کر کے اتنی وہ سگڑ ہوئی ہوتی ہیں، اتنی وہ میچور ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو ساری سچویشنز کو ہینڈل کرنا آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ لیں کہ دے کین مینیج آل دا سچویشنز ان ون، یعنی کہ وہ اکیلے جو ہوتی ہیں نا، ساری سچویشنز کو ہینڈل کر لیتی ہیں، مینیج کر لیتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اس پرابلم میں آ گئے ہیں اگر ہم یا ہماری فیملی کا کوئی بھی ممبر آ گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے ٹیکٹفلی مینیج کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کے جو جس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اس مسئلے کو کیسے جڑ سے ختم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ مسئلہ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اب سمجھداری سے بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہے تاکہ یہ دوبارہ بھی نہ ہو. تو آپ لوگوں نے ایک تو اپنے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا اس کو تیز کرنا ہے، اور زیادہ تر آپ لوگوں نے سمجھدار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تاکہ آپ لوگوں میں بھی کوئی دنیا داری آئے اور آپ لوگوں کو بھی دنیا کے کچھ جو چیزیں ہیں نا سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی پرابلم جو ہے نا وہ بڑی پرابلم نہ ہو. آپ لوگ بالکل یہ پاپا کی پری نہ بن کے رہیں. اب آپ ایک میچور خاتون بن جائیں جو کہ اپنے سسرال میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے اور اپنا ایک اچھا یعنی کہ ایک ڈگنیٹی بنانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پوائنٹ از کم کلوز ٹو دا پازیٹیو پیپل. اچھا، یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگوں نے پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے. وہ لوگ جو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، آپ لوگوں کو پازیٹیو چیزیں سمجھائیں، آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہو. تھنکنگ پازیٹیو تب ہوگی جب آپ لوگ پازیٹیو لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گی، ان سے باتیں کریں گی، ان سے اچھی گفتگو کریں گی، ان سے بہت کچھ سنیں گی، سیکھیں گی. کیونکہ ایک اچھا لسنر ہی ایک اچھا اسپیکر ہو سکتا ہے. کبھی بھی جو ایک اچھا لسنر نہیں ہے وہ اچھا اسپیکر نہیں بن سکتا. یہ آپ لوگ لکھ کے رکھ لیں. تو آپ لوگوں نے خود کو اس حد تک یعنی کہ اچھا کرنا ہے کہ آپ لوگوں میں سننے کی صلاحیت ہو، آپ لوگوں میں صبر ہو اتنا کہ نیکسٹ پرسن اپنی بات کمپلیٹ کرے گا، اس کے بعد آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی پھر ظاہری بات ہے جس ٹون، جس لہجے میں یا جس اچھی تربیت سے نیکسٹ پرسن آپ سے اگر بات کر رہا ہے تو آپ بھی اگر اسی طریقے سے بات کریں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی بہت اچھا ہی کوئی لفظ منہ سے نکالیں گے. آپ لوگ کبھی بھی کوئی برا لفظ نہیں نکال سکتی. تو لہٰذا آپ لوگوں نے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فرینڈشپ رکھنی ہے، زیادہ سے زیادہ رشتہ داری رکھنی ہے تاکہ آپ لوگ بھی اچھی ایک بہو بن سکیں، ایک اچھی خاتون بن سکیں. نمبر 3 پوائنٹ از پریز ود ڈگنیٹی. یعنی کہ باوقار شخصیت سے آپ لوگوں نے تعریف کرنی ہے، یعنی کہ تعریف کرنا سیکھیں. اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے سسرال میں کوئی بھی آپ کا یعنی کہ نند ہے، کوئی دیور جیٹھ، کوئی ساس سسر جو بھی ہیں،
یا کوئی بڑے بزرگ گھر میں موجود ہیں، ان کی تعریف کرنا سیکھیں۔ جو کام کسی نے اچھا کیا ہے نا، وہ آپ ان کو تعریف کریں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ اگر آپ کی ساس یا آپ کی کوئی نند آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتی، آپ کے ہسبینڈ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ ان کی تعریف کریں۔ کہتے ہیں کہ بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، کہ جس رویے کی آپ تعریف کرتی ہیں نا، وہ رویہ بار بار ہوتا ہے، وہ چیز بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ جس چیز کی تعریف کریں گی، اگر کوئی بھی اچھا کام کر دیا، چھوٹا سا بھی کوئی کام کسی نے اچھا کیا نا، آپ لوگوں نے اس کی بہت کھلے دل سے تعریف کرنی ہے، اچھا اپریشیٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے کیا ہوگا، آپ لوگوں کی رسپیکٹ بڑھے گی۔ سسرال میں آپ کی نندیں، آپ کے دیور جیٹھ، آپ کے ساس سسر یہی سمجھیں گے کہ ان کی بہو بہت اچھی ہے، اور بہت اچھی بھابھی ہیں وہ، جو کہ اپنے نند دیوروں کی، جیٹھ وغیرہ کی، جٹھانیوں کی، سب کی تعریف کرتی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور کبھی بھی کسی کے بارے میں برا لفظ نہیں بولتی۔ اگر کسی سے کچھ برا ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، آپ لوگوں نے اس بات کو اٹھانا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تعریف کرنی ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ از سیٹنگ باؤنڈریز۔ آپ لوگوں نے اپنی کچھ حدود جو ہے نا وہ قائم کر لینی ہے، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے، یا بدتمیزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی مذاق کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ لوگوں نے یہ ساری باؤنڈریز خود قائم کرنی ہے۔ آپ نے سب کو بتانا ہے کہ آپ کی یہ باؤنڈریز ہے، اس سے زیادہ آگے اگر کوئی بڑھے گا تو آپ کا رویہ جو ہے اس کے ساتھ برا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ نے سب کو بتائی ہوئی ہونی چاہیے، اپنی ایک ویلیو آپ لوگوں نے بنانی ہے، آپ لوگوں نے خود کو خود رسپیکٹ دلوانی ہے، تب آپ کو ملے گی۔ ادروائز سسرال میں رسپیکٹ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا آج کل بہت زیادہ مشکل ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از بی سولوشن اورینٹڈ، یعنی کہ آپ لوگوں نے مسائل کو حل کرنے والی بننا ہے، نہ کہ مسائل بڑھانے والی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ سسرال میں ہو گیا ہے تو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اپنی عقل اور دماغ کے مطابق آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی اچھی سجیشن لازمی سے دینی ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کا آپ کی بات کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یا سب کا رسپانس کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، آپ اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں، آپ ان کے رویوں کو، ان کے دماغ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں گی، کون سی بات وہ برداشت کر سکتے ہیں، کس طرح کا ان کا مائنڈ ہے، کوئی پرابلم آئی ہے تو اس کا کس طرح کا سلوشن اگر ہوگا تو ان کو پسند آئے گا، کیسی بات میں کروں گی تو ان کو اچھی لگے گی، کون سی اچھی نہیں لگے گی۔ یہ ساری باتیں ایک خاتون کو اچھی طرح سے سمجھ میں ہوتی ہیں۔ جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کی سکس سینس بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے، تو ان کو اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں گی تو اس انداز سے اگر میں کہوں گی تو نیکسٹ پرسن، یعنی کہ میرے سسرال والوں کا، میرے سارے جتنے بھی فیملی میں ممبرز ہیں، ان سب کا کیسا رسپانس ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے تو کوئی بھی بات کرنی ہے، اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد جو ہوگا وہ نیکسٹ ہوگا۔ نمبر 6 از سینس آف ہیومر۔ اپنی سینس آف ہیومر جو ہے نا اس کو بڑھائیں، حصے مزاح، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مذاق میں بات کر رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو مذاق ہی سمجھنا ہے، آپ نے بالکل بھی یہ نہیں سمجھنا کہ وہ آپ کی انسلٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی اللہ نہ کرے حامی واقعی آپ میں موجود ہے اور آپ کو مذاق کے تھرو ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو اس وقت آپ ایکشن لے سکتی ہیں، اس وقت آپ بتا سکتی ہیں ان کو کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں۔ یا پھر اگر آپ نے یہ بات کرنی تھی تو آپ مجھے بالکل ڈائریکٹلی ہی سیدھے طریقے سے ہی بتا دیتے کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے، مجھ تک پہنچانی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ نے میرا مذاق اڑایا ہے اور میری تذلیل کی ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ از فیملی ویلیوز۔ آپ لوگوں نے فیملی ویلیوز کو سمجھنا ہے، خاندان کی عزت، خاندان کی ویلیو، خاندان کی رسپیکٹ جو ہے وہ ساری کی ساری بہوؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک گھر میں بہو بن کے چلی جاتی ہیں تو اگر ادھر کوئی سیکریٹس ہیں ان کے، تو وہ سیکریٹ آپ نے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ساس سسر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو وہ بھی ان کا بھرم بھی آپ لوگوں نے ہی رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے خاوند کی باتیں، خاوند کے سیکریٹس، آپ کی جو نندیں ہوتی ہیں، دیور ہوتے ہیں، جیٹھ ہوتے ہیں، سب کی یعنی کہ باتوں کے جو بھی کوئی سیکریٹس ہیں یا کوئی بھی باتیں ہیں جو کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خاندان سے باہر نکلیں یا کوئی اور ان باتوں کو جانے یا کوئی بھی پرابلم ہو، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے لازمی۔
تو اگر ان ساری باتوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گی، ان سب کے اوپر آپ لوگ عمل کریں گی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہوگی جتنی دوسری بہوؤں کی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی وہی مقام سسرال میں دیا جائے گا جو کہ دوسری آپ کے جٹھانیاں دیورانی کو دیا جاتا ہے۔ جب آپ سمجھدار ہوں گی، جب آپ ہر پرابلم کو ٹیکل کر لیں گی، جب آپ ساری جو سچویشنز ہیں ان کو ہینڈل کرنا، مینیج کرنا سیکھ جائیں گی، آپ اچھے مشورے دیں گی، آپ سیکرٹ کو سیکرٹ رکھیں گی، فیملی ویلیوز کو سمجھیں گی، سولیوشن اورینٹیڈ ہو جائیں گی، تو اس وقت ظاہری بات ہے پھر آپ لوگوں کی بھی رسپیکٹ بڑھے گی، آپ کا مقام بلند ہوگا اور آپ لوگ اچھی بہو کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگ سارے پوائنٹس کو سمجھی ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گی۔ تو آپ لوگوں کو اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو، کچھ بھی میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں، میری ٹپس اچھی لگ رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، اور اپنا پیارا سا قیمتی سا ایک کامنٹ بھی لازمی کرنا ہے، تاکہ میں نیکسٹ اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور آپ لوگوں کے لیے اچھا کنٹینٹ لاتی رہوں۔ میں نے یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا سٹارٹ کی ہیں کیونکہ بہت سی لیڈیز، بہت سی خواتین میں بہت سی سسٹرز ایسی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سادہ ہیں، سمپل ہیں، معصوم ہیں، جن کو آج کل کی دنیا داری کا نہیں پتہ، لوگوں کا نہیں پتہ، لوگوں میں وہ زیادہ اٹھتی بیٹھتی نہیں ہیں، گھر سے بالکل نہیں نکلتی، یا پھر اگر نکلتی بھی ہیں تو صرف اور صرف ساس کے ساتھ یا پھر کسی نہ کسی نند وغیرہ کے ساتھ، تو ان کو لیے مشکلات ہوتی ہیں سمجھنا کہ لوگ کیسے ہیں، ڈبل فیسڈ ہیں یا کیسے لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے یہ شیئر کرنا سٹارٹ کیا تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ دنیا داری کی باتیں جو ہیں وہ سیکھ جائیں، اور کچھ جو ہے ان کا ٹائم بھی اچھا پاس ہو جائے، اور انہیں کچھ نہ کچھ سجیشنز دینے والا کوئی ہو، کوئی مشورہ دینے والا ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔